زوار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ پارس کے ساتھ گھر سے بھاگ جائے گا کیونکہ ریشم کے ساتھ شادی تو اس کی کوئی بھی رکوا نہیں سک رہا۔ دوسری طرف زوار نے اب پارس سے اظہار محبت بھی کر دیا ہے۔ اظہار کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم سے بے حد اور بے تحاشا محبت کرتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہارا ساتھ نہیں نبھا سکتا۔ میں نے 12 سال پہلے ہی منگنی کر لی ہوئی ہے پارس، وہ بھی ریشم کے ساتھ، جس پر پارس کہتی ہے کہ تم کس قدر بزدل ہو، تم محبت نہیں کر سکتے کیونکہ بزدلوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں کتنی خوش تھی تمہاری یہ بات سن کے، لیکن دوسری ہی جانب تم نے یہ بھی بتا دیا کہ تم مجبور ہو۔ ایسی مجبوری کو میں نہیں مانتی۔ جس نے محبت کرنی ہوتی ہے اور نبھانی ہوتی ہے، مجبوری لفظ ان کے درمیان نہیں آتا۔ یہ کہہ کر پارس چلی جاتی ہے، لیکن زوار اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو روک لیتا ہے۔ کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو پارس؟ پارس کہتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں زوار، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر پارس کہتی ہے کہ آخری بار سوچ لو، اگر میں اب گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ پھر میرے ڈیڈ چاہے میری شادی کروا دیں یا تو مجھے خالہ کے پاس UK بھجوا دیں، مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک بار پارس جس چیز کو چھوڑ دیتی ہے، پلٹ کر نہیں دیکھتی، پھر چاہے پارس مر ہی کیوں نہ جائے اس چیز کے لیے۔ جس پر زوار کہتا ہے کہ اتنے جلد بازی کے فیصلے اچھے نہیں ہوتے، میں نے بھی سوچ لیا ہے پارس کہ اب تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اب اظہار محبت کر ہی دیا ہے میں نے، تو پھر اب اظہار کے بعد نبھانا تو بنتا ہے نا۔ تو پارس کہتی ہے کہ زوار یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ریشم کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا اور اس کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے دل میں کبھی بھی ریشم کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اور یہ بات ریشم بھی جانتی ہے۔ میں نے کبھی بھی ریشم سے اظہار محبت نہیں کیا، آج زندگی میں پہلی بار اور شاید آخری بار اظہار محبت کیا ہے، وہ بھی صرف اور صرف تم سے پارس، میرے دل میں تم ہی بستی ہو۔ یہ سن کر پارس خوش ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف اب ریشم بہت ہی زیادہ جیلس ہو گئی ہے کیونکہ ریشم کو تو پتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اوپر سے زوار کے باپ کو بھی اب شک ہونے لگ گیا ہے کہ زوار بلا وجہ ہی ریشم سے دور نہیں جاتا، اس کے پیچھے ایک آخری اور پہلی وجہ صرف اور صرف پارس ہے۔ اب اس کا باپ کہتا ہے پارس کو کہ بیٹا میری بات سنو، تم باپ اور بیٹا کو لڑا رہی ہو۔ جس پر پارس کہتی ہے کہ انکل میں سمجھی نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ جس پر پارس کو زوار کا باپ کہتا ہے کہ جلد از جلد اپنا بندوبست کر لو اور بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ کیونکہ کچھ ہی دنوں تک میں نے ریشم کو اپنی بہو بنا کے اس گھر میں لے آنا ہے، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ ایک بات جو میں بات کر دوں وہ پھر پوری کر کے ہی چھوڑتا ہوں۔ جس پر پارس بہت زیادہ ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ اتنے میں ہی وہاں ریشم بھی آ جاتی ہے۔ ریشم کو دیکھ کر اس کا باپ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آؤ آؤ میری پیاری بہو آئی ہے۔ جب وہ بہو کہتا ہے تو بیچاری پارس دوبارہ سے جیلس ہونے لگ جاتی ہے۔ دراصل زوار کا باپ صرف اور صرف اس کو اپنی بہو اس لیے پکارتا ہے تاکہ پارس کے یاد دہانی کروائے کہ پارس کی اوقات کیا ہے اور ریشم کی اوقات کیا ہے اس گھر میں۔ اور یہ بات سن کر اب سب کچھ سیٹ ہونے والا ہے، جبکہ دوسری طرف بہزاد کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ شاہین بھی ملوث تھی بہزاد کی بربادی میں، اور تو اور نہ صرف آفتاب اور ندیم بلکہ شاہین کا بھی یہ پتہ چل چکا ہے۔ جس پر بہزاد نے یہ کہہ دیا ہے اپنی بہن کو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے ساتھ غداری کرو گی۔ ندیم غداری کرتا تو سمجھ آتی، اس کا گندا خون آفتاب غداری کرتا تو سمجھ آتی، لیکن تم تو میرا خون تھی نا، تم تو میری بہن تھی نا، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ جس پر بہزاد سے ہاتھ جوڑ کر شاہین معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی ایسی باتیں مت کرے، میرا دل پھٹ جائے گا۔ جس پر بہزاد کہتا ہے کہ تمہارا دل کہاں پھٹے گا، دل تو میرا پھٹا ہے تمہاری غداریاں سن سن کے۔ آخرکار کس چیز کی کمی تھی تم لوگوں کو؟ تم پیسوں کے لالچ میں اتنا اندھا ہو گئی کہ تمہیں اپنا بھائی بھی نہیں نظر آیا، تم نے اپنے بھائی کا ہی سودا کر ڈالا۔ لیکن اب یہ بات یاد رکھنا، میرے اس گھر میں، میری اس جائیداد میں، میرے اس دل میں اور میرے رشتہ داروں کی لائن میں تم لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے، تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے اپنے گھر میں تم لوگوں کو پناہ دی اور تم لوگوں نے جس تھالی میں کھایا اس میں ہی چھینک کر دیا۔ اور یہ کہہ کر بہزاد ان کے منہ پر فائل مارتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ محافظ ڈرامہ آگے آگے بلاک بسٹر جانے والا ہے اور اس کی چند ہی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں۔ یہ بھی بتا دوں ڈرامہ ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد نیا ڈرامہ آئے گا، پھر اس کی بات کریں گے، اس کے بعد اگلا آئے گا، اور ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ محافظ ڈرامہ ریویو پسند آیا ہے تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جانا۔